الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. فقہ اشراط الساعہ اور احادیث الفتن کے حوالے سے ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں. آخری نشست میں جو ہم نے گفتگو کی اس میں ہم نے دو باتیں عرض کی تھیں. ایک تو یہ کہ اس کے اسباب کیا ہیں، دوافع کیا ہیں، یعنی یہ جو لوگ لٹریچر پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں ان کے موٹیوز کیا ہیں، یا اس طرح کا جو لٹریچر ہے جو جدید دور میں بہت پھیلا ہے اس کے اسباب کیا ہیں. اور اگلی بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ پھر اس کے مضر اثرات کیا ہیں. پھر میں عرض کر دوں، اس وقت جو ہماری گفتگو ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کی تھی وہ خاص طور پہ جدید دور کے بارے میں تھی. اور ویسے تو جدید کا لفظ جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ریلیٹو ٹرم ہے، اضافی اصطلاح ہے یہ. لیکن جب ہم یہاں جدید کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ جو استعمار کے بعد کا دور ہے، ما بعد، یعنی بلکہ استعمار کا دور آپ اس کو کہہ لیجیے. آج کل کے دور کو ہم کہتے ہیں کہ ما بعد استعمار ہے، یعنی یہ پوسٹ کولونیل پیریڈ ہے. لیکن ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کولونیل پیریڈ سے جو ٹرینڈ شروع ہوا اور پھر پوسٹ کولونیل پیریڈ میں بھی وہ جاری ہے. زیادہ ہماری گفتگو اس سے متعلق ہے. اس میں اب ہم تین باتیں بس رہ گئی ہیں ہماری، یہ جو گفتگو کی ہم نے سیریز کی تھی، کہ پھر اب جو استنباط ہے یا جو تنزیلات کرنی ہے یا ان احادیث کے ساتھ ہمیں جو تعامل کرنا ہے اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں. تو تین بڑی کیٹیگریز میں، تین بڑی اقسام میں، یا تین بڑے عنوانات کے تحت میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ اہلیت کا ہے، دوسرا سوال ثبوت کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ استنباط یا فہم، اس کے کیا آداب ہیں، اس کی کیا شرائط. پہلی بات کو لیتے ہیں کہ اہلیت کا مسئلہ. یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ کون کلام کرے گا، کون گفتگو کرے گا. کسی بھی علم میں، کسی بھی فن میں کس شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ کلام کرے. ایک پرانا محاورہ چلا آ رہا ہے کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فن کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخصوص ہوتے ہیں. اور ایک بڑا خوبصورت شعر بھی ہے کہ خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا لقصعۃ وسرید. اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو خلق کیا ہے جنگوں کے لیے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے تھالیوں اور سرید کے لیے. یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں گویا وہ جواں مرد ہوتے ہیں، لڑنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گویا کھانے پینے والے ہوتے ہیں. اور ہر آدمی کا ایک فن ہوتا ہے. یعنی ایک تو جس کو ہمارے ہاں جنرل نالج کہتے ہیں نا، یا کامن سینس کہتے ہیں. کامن سینس کے بارے میں بھی لطیفہ ہی ہے نا کہ کامن سینس وچ از ناٹ سو کامن. تو ایک ہے کامن سینس، ایک ہے جنرل سینس، ایک ہے جنرل نالج. وہ ایک الگ بحث ہے. ہر آدمی مختلف چیزوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی تاثر، کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہی ہے. لیکن علمی طور پر، اصولی طور پر مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کا حق کسے ہے؟ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ایک جگہ کہ اذا تکلم المرء فی غیر فنہ اتی بہذہ العجائب. کہا کوئی تذکرہ کیا پیچھے کچھ بہت ہی نئی باتوں کا، اور بہت عجیب و غریب جو ہے گفتگو اور کلام اور استنباط.
اور پھر کہا کہ جب آدمی اپنے فن کے علاوہ دوسرے فنون میں در اندازی کرے گا، دخل در معقولات کرے گا، تو پھر وہ اسی طرح کی جو ہے وہ گفتگویں کرے گا۔ تو یہ جو اہلیت کا سوال ہے یہ ہمیشہ سے اٹھایا گیا۔ تفسیر بالرائے ایک موضوع ہے۔ تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے، اس میں بھی آپ امام غزالی علیہ رحمہ کو پڑھیں اور ہمارے اکابرین کو پڑھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بغیر علم کے تفسیر کی جائے، یعنی بغیر علم کا مطلب ہے بغیر اہلیت کے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ خواہش نفس سے کی جائے، پہلے سے ایک بات طے کر لی جائے، اور اب چاہے آپ کے پاس اہلیت ہے، سارے ٹولز آپ کو میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کی جو نفسی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ اپنی ہوا کے لیے، اپنی ومز کے لیے قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان کو توڑ مڑوڑ رہے ہیں، تو گویا اس کو بھی تفسیر بالرائے کہا جائے گا۔ تو اب اہلیت کی بات میں نے عرض کی ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ خود جو ہم احادیث اشراط الساعہ پڑھتے ہیں ان میں کچھ جو علامتیں بیان ہوئی ہیں ان میں علم کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا کہ ان بین یدی الساعۃ لایاما، قیامت سے پہلے کچھ ایسے دن آئیں گے، کچھ ایسے ادوار آئیں گے، ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم، کہ جس میں جہل کا نزول ہوگا، ہر طرف جہل کا غلبہ ہوگا، اور جس میں العلم کو اٹھا لیا جائے گا، وہ یکثر فیہا الحرج، اور بہت فتنہ اور قتل و غارت پھیل جائے گی۔ ایک اور روایت میں فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، من اشراط الساعہ ان یقل العلم ویظہر الجہل، کہ یہ الساعہ یا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ العلم تھڑ جائے گا، کم ہو جائے گا، اور جہل پھیل جائے گا، غالب آ جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث جس کا ہم نے پیچھے بھی کہیں تذکرہ کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ تأتی علی الناس سنوات، یا ایک روایت میں ہے کہ ان امام الدجال سنین، کہ یہاں کہا کہ لوگوں پر ایسے سال آئیں گے خداعات، دھوکے والے، اور دوسری روایت میں ہے کہ دجال سے پہلے بہت سے سال ایسے آئیں گے خوادے، دھوکہ دینے والے، ڈسیپشن والے۔ چونکہ دجال خود دجل ہے، اس سے پہلے بھی جیسے دھوکے کے ادوار چل رہے ہوں گے، اور ایسا تو نہیں ہے نا کہ دجال یکدم کہیں سے برآمد ہو جائے گا، پورا ماحول اس کے لیے تیار ہوگا، پورا سٹیج سیٹ ہوگا، اس میں جو ہے ایک بڑا ڈسیپٹر اور ایک بڑا جو ہے وہ دھوکہ دینے والا سامنے آئے گا۔ یہ روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین، اور آگے اب وہ ہمارا مستدل ہے، وینطق الرویبضہ، اور رویبضہ کلام کرے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وما الرویبضہ، یہ رویبضہ کون ہے؟ کہا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، کہ ایک ہلکا شخص، کم تر شخص جو عمومی معاملات، عوام کے معاملات، اس میں کلام کرے۔ ایک اور روایت میں ہے، پوچھا گیا کہ رویبضہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا من لا یؤبہ بہ، یؤبہ لہ، کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں، جس کا کوئی مرتبہ نہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا الفویسق، ایک بہت چھوٹا موٹا سا فاسق شخص، اور یتکلم فی امر العامہ، جو عوام کے معاملات، جو عمومی معاملات، اس میں کلام کرے۔ یعنی ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسا تیسا بھی ہے، وہ اپنے معاملات میں فیصلے کر رہا ہے، چلو اپنے میں، اپنے گھر والوں کے معاملے میں الٹے سیدھے جو ہے وہ تصورات قائم کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، لیکن بہرحال اس کا یہ جو جہل ہے یا جہل مرکب ہے اس کی ذات کی حد تک ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ پبلک ڈومین میں آئے اور قوم سے کلام کرے اور قوم سے گفتگو کرے، تو یہ جو معاملات ہیں، یہ معاملات جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ تو رویبضہ، اور یہ گفتگو اب آج کل یہ حدیث بہت بیان ہوتی،
عرب دنیا میں بھی اور سعودی عرب میں بھی. اور یہ اصل میں آپ سمجھ لیجئے کہ اب ایک آپ سمجھ لیں کہ الزامی سی اصطلاح بھی بن چکی ہے. یعنی مختلف گروہ ہیں، وہ آپس میں ان کی ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہے، تو وہ گویا پھر جو ہے اعتراض ایک دوسرے پر کرتے ہیں تو جیسے اس کی تہمت لگاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر اس کا الزام یا اتہام لگاتے ہیں کہ جناب آپ تو گویا روئی بزا کے قبیل سے ہیں. تو اس کی ایک نیوسنس ویلیو بھی ہے اس اصطلاح کی، اور اس کو لوگ اپنے مفادات کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا کہ بھائی جو ہے یہ خیر ہے، اس کے بعد کوئی شر ہوگا، تو آپ نے کہا کہ ہوگا. کہا کہ اس کے بعد خیر ہوگا؟ کہا کہ ہوگا. لیکن اس میں آپ نے فرمایا کہ دعات علی ابواب جہنم، ایسے لوگ آئیں گے، ایسے پکارنے والے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جہنم کی طرف پکار لگا رہے ہوں گے. من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، اور جو ان کی بات سن لے، ان کی بات مان لے، وہ جو ہیں دعات ہیں وہ ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے. تو پوچھا گیا کہ صفہم لنا، اے اللہ کے رسول بتائیے ذرا ان کے اوصاف. تو کہا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، کہا کہ وہ ہمارے جیسے چہرے بشرے کے ہوں گے اور ہماری جیسی گفتگو کریں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری زبان میں بات کریں گے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارا ڈسکورس ہے نا، یعنی وہ بھی دینی باتیں کر رہے ہوں گے، وہ بھی قرآن و سنت کی باتیں کر رہے ہوں گے. یعنی یہ جو دعات علی ابواب جہنم ہے، یہ کوئی پاپ سٹارز نہیں ہیں، یہ کوئی ملحدین نہیں ہیں کھلے، یہ کوئی متشککین اور سکیپٹکس اور ایگنوسٹکس نہیں ہیں، بلکہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بظاہر اچھی باتیں کر رہے ہیں، ہماری جیسی زبان بول رہے ہیں. پھر آپ سے جب انہوں نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہو، اس کے امام سے متعلق رہو. اور پھر جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی نہ جماعت ہو نہ کوئی پیشوا ہو، تو کہا کہ پھر ان تمام جتھوں سے گروہوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اور چاہے تمہیں پھر جو ہے کسی درخت کی جڑ کھا کر یا اس کو چوس کر یا اس کو چبا کر تمہیں اپنی زندگی گزارنی پڑے تو گزارو، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اب یہاں پر بھی الفاظ کیا ہیں؟ دعات علی ابواب جہنم. پھر حدیث ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، تو فرمایا آپ نے کہ لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، کہ دجال کے علاوہ مجھے تو اور کچھ چیزوں کا اپنی امت کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے، خوف ہے. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی. تو سوال کیا ما ھذا الذی غیر الدجال اخوفک علی امتک، اے اللہ کے نبی یہ کیا چیز ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ دجال تو خیر بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن دجال کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں جو مجھے اپنی امت کے بارے میں جو میں اندیشہ رکھتا ہوں. تو آپ نے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ائمۃ مضلین، کہ کہا کہ گمراہ کرنے والے پیشوا، امام. اور ایک اور روایت ہے جس کے راوی سیدنا ثوبان ہے، اور یہ ابو داود میں ہے کہ آپ نے فرمایا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جو ہے وہ اندیشہ ہے کس چیز کا؟ جو گمراہ کرنے والے جو پیشوا ہیں ان کے بارے میں مجھے اندیشہ. تو دیکھیے یہ اب آپ سمجھ لیجئے پیشگوئیوں والی احادیث ہی میں یہ پیشگوئی بھی ثابت سامنے آ رہی ہے کہ اہلیت کے بغیر لوگ کلام کریں گے، لوگ گفتگو کریں گے. اور اس دور میں یہ بات بہت بڑھ گئی ہے، اور چونکہ اس وقت ہمارا تو موضوع چونکہ ایک خاص طرح کی احادیث کا فہم ہے، اس سے استنباط ہے، لیکن یہ بات عمومی طور پر بھی کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت جو ایک کرائسس ہے وہ اتھارٹی کا کرائسس ہے، لیجیٹیمائزیشن پرابلم ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا آغاز بڑی تعداد میں ہو گیا کلونیل پیریڈ میں. اگر ہم بر صغیر کو ہی دیکھ لیں ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک روایتی معاشرہ تھا، انحطاط بھی بہت تھا، زوال بھی تھا، اور زوال ہماگیر تھا. یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمارے معاملات بالکل ٹھیک تھے اور ہم بالکل صحیح تھے. تو وہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ کولونائزیبلٹی، تو کولونائزیبل تھے ہم، یعنی ہمارے اندر کچھ ایسی یعنی دینی، اخلاقی، علمی خرابیاں آ گئی تھیں
کہ جس کی وجہ سے ہم کالونائز ہونے کے لیے بالکل جیسے تیار تھے، رائپ تھے. وہ اس وقت ہمارا موضوع وہ نہیں ہے کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہم کالونائز کیوں ہوئے. لیکن اس سے پہلے جیسا تیسا ہمارا ایک آپ سمجھ لیں اتھارٹی کا نظام تھا، حکمران تھے، ہمارے اپنے تھے، علماء تھے، پھر اسی طریقے سے قضات کا سسٹم تھا، اور جو بھی خاص طور پہ آپ سمجھ لیجئے احکام ہیں وہ نافذ تھے اور چل رہے تھے. اس میں کمزوریاں بھی تھیں اور کوتاہیاں بھی تھیں. لیکن خاص طور پہ یہاں پر جب انگریز آیا ہے تو اس نے ہر ہمارا جو سٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیا. اور یہ بات زیادہ تر لوگ چونکہ مطالعہ نہیں کرتے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا دھچکا پہنچایا ہے کولونیلزم نے مسلم امت کو. یعنی ایسا ڈینٹ ڈال دیا ہے کہ ہم گویا اب کتنے سال ہو گئے، یعنی امت مسلمہ کے کافی بڑے حصے کو ڈی کولونائز ہوئے 60 70 75 سال ہو چکے ہیں. لیکن ابھی تک آپ دیکھیے کہ ہم اس کے اثر سے نکل نہیں سکے، بلکہ شاید ہم اس سے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. اور وہ بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. تو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، یعنی اس نے کوشش کی انگریز نے کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے نا کہ جو اس کی روایتی جو قیادت تھی، مذہبی قیادت، روایتی جو سیاسی قیادت تھی، دونوں ڈسمنٹل کر دیے. مجھے کہا نا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعل عزت اہلها اذلہ. سیاست میں کیا کیا، پرانی ہائرارکی توڑ دی، اور وہ لوگ کہ جو ان کے جو ہے وہ کاسا لیس تھے اور ان کے گھوڑے جو ہے وہ دھلانے والے تھے، ان کی مٹھی چاپی کرنے والے تھے، ان کی خوشامدی کرنے والے تھے، ان کو سر پہ بٹھا دیا. اسی طریقے سے جو علماء تھے اور جو روایتی خانقاہیں تھیں ان کو ڈسمنٹل کر دیا، مدارس ان کے ساتھ اوقاف جو ہے قبضے میں کر لیے، اسی طرح خانقاہوں کے ساتھ جو ساری انڈومنٹس تھی وہ ختم کر دی. اور پھر ایک پورا طبقہ پیدا کیا جعلی مشائخ کا اور گدی نشینوں کا، اور وہ لوگ آج تک ہم پر مسلط ہیں، یعنی سیاست میں بھی مسلط ہیں، اور اس طرح کی جو خاص طور پہ جعلی روحانیت یا تصوف ہے جو مزاروں والی اور گدی نشینوں والی ہے، جہاں ہر طرح کی ایکسپلائٹیشن جاری ہے. یہ پورا ایک موضوع ہے کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے غداریاں کی ہیں اور کتنی بڑی بڑی جاگیریں پھر ان کو دی گئیں. تو وہ اتھارٹی کا نظام ڈسٹرب ہو گیا، اور پھر معاملات وہی ہوئے کہ بھئی گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ. پھر جس کے گلے میں جو تان آئی اس نے پھر روکا نہیں بات کو، پھر اڑائی. علماء مقاومت بھی کرتے رہے، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بر صغیر کے علماء کم از کم تھوڑا سا بھی انصاف سے مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کتنا سخت چنا ثابت ہوئے ہیں، کس طرح انہوں نے اس دینی تراث کو بچایا ہے، کس طرح اپنی روایت کو محفوظ کیا ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اس دین کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. اب یہ پھر کوئی نہیں کہہ رہا کہ بھائی اس میں کوتاہی ان سے نہیں ہوئی یا کوئی کمی نہیں ہوئی یا کچھ چیزوں سے انہوں نے صرف نظر نہیں کیا، یہ بات نہیں ہو رہی. لیکن بہرحال اس وقت بھی علماء رہے، لیکن اب نئی نئی آوازیں جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی. کچھ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی اس طرح کی نئی نئی آوازیں آتی ہیں ان میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی افتاد تباہ ہوتی ہے، نمبر 2 حالات کا جبر ہوتا ہے، اور نمبر 3 جو مقتدرہ قوتیں ہوتی ہیں ان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں اور پھر نئی نئی آوازیں جو ہیں وہ برآمد ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک نیا نبی جو ہے وہ پیدا ہوا، پھر اسی طریقے سے انکار حدیث کا فتنہ پیدا ہوا، بہت سے معاملات یہاں پر سامنے آئے اسی دور میں. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ بھائی کون کلام کرے، کس کو کلام کرنا چاہیے. قرآن مجید نے یہ بات فرمائی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. بالکل سیاق و سباق کے مطابق فوری مطلب تو یہ ہے کہ جو اہل ذکر ہیں یعنی علماء اہل کتاب، ان سے پوچھ لو، یہ جانتے ہیں، ان کے پاس یہ ساری پیشگوئیاں بھی ہیں. لیکن یہ بات عموم میں ہے، اور اب جب بھی علماء کی بات ہوتی ہے اور یہ بات کہ ہمیں اہل علم سے رہنمائی لینی ہے تو اس میں یہ آیت جو ہے ہمیشہ سامنے لائی جاتی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اہل ذکر کا معاملہ ہو گیا، اور اہل ذکر وہ ہیں کہ جو دینی علم میں بھی پختہ ہیں اور جن کا کردار اور جن کا تقوی وہ بھی مسلم ہے. لیکن اب کولونیل پیریڈ میں یہ ہو گیا اور پھر لوگوں کو ایک خاص طرح کی آزادی مل گئی،
اور جن لوگوں نے نئی نئی آوازیں برآمد کی، اپچ نکالی اپنی، اور مسلمانوں کی روایتی مذہبیت پر نقد کی، اس کو نشانے پہ رکھا، تو مقتدرہ قوتوں نے بھی پھر ان کو جو ہے ابھارا. آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بھائی اس طرح کے لوگ جو سو کالڈ سکالرز ہوتے ہیں، ریسرچ سکالرز، مفکرین، ایک پوری بریڈ سامنے آئی ہے کہ بھائی علماء اور مفکرین یا سکالرز، مطلب یہ، اور بڑا جیسے فخر سے بیان ہوتا ہے کہ جناب یہ مولوی نہیں ہے جی، یہ روایتی مولوی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑے ایک جدید سکالر ہیں. تو یہ پوری ایک قسم جو ہے وہ جدید دور میں بھی ہمارے سامنے آئی ہے، بس نام کے فرق کے ساتھ یہ ہر دور میں، اور خاص طور پہ جب زوال ہوتا ہے اس میں اس طرح کی چیزیں گویا برآمد ہوتی. تو ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بہت، اب خاص طور پہ اگر ہم اپنے موضوع کی بات کریں تو اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے کلام کیا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے جنہوں نے بہت زیادہ کلام کیا، وہ جو ہم نے کہا ہے نا زندقہ، وہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کو جاننے کا ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے، اس میں نیتوں کی بات ہو جائے گی تو ہم اس طرف نہیں جاتے. لیکن بہرحال اہلیت کا سوال اٹھایا جانا چاہیے، اور وہ بالکل جینون سوال ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا ہو اسپیکس فار اسلام، اسلام کے بارے میں یا دینی جو گفتگو ہے کون کلام کرے گا، کس کو حق حاصل. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید میں یہ جو مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں. میں اختصار سے چاہتا ہوں، امام قرطبی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں کچھ اقوال نقل کیے ہیں، 6 اقوال نقل کیے ہیں اولو الامر سے متعلق. پہلا کہتے ہیں کہ ہم الامراء، اس سے مراد امراء ہیں، یعنی حکمران ہیں، یعنی خلفاء ہیں، یعنی امام ہے، امام بمانی پولیٹیکل معنوں میں، امامت کبریٰ جس کو کہتے ہیں. یہ قول کہتے ہیں کہ یہ جمہور کا ہے، سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس اور وغیرہم. دوسرے کہتے ہیں کہ اولو الامر کون ہیں، ہم اہل القرآن والعلم، یہ کون ہیں، جو قرآن کے عالم ہیں، اور العلم جو حدیث و سنت کا علم ہے، یا اصل میں العلم کسے کہتے ہیں، وحی کا علم، وحی جلی بھی، خفی بھی، مطلوب بھی، غیر مطلوب بھی، یعنی قرآن و سنت کا علم. تو دوسری رائے کیا ہے، علماء. پہلے میں کیا ہے، حکمران، دوسرے میں کیا ہے، علماء. میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ یہ دونوں اتھارٹیز قائم تھیں جیسی تیسی، لیکن کلونیل پیریڈ میں انہی کو جو ہے وہ گرایا گیا. نمبر 3 رائے ہے، اور کہتے ہیں یہ رائے سیدنا جابر کی ہے، پھر مجاہد کی ہے، امام مالک علیہ رحمہ نے بھی اس کو اختیار کیا، اور اسی طرح کی بات امام ضحاک نے بھی کہی. تیسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہیں، یعنی جب خاص کہیں اس زمانے کے مطابق جو ہے وہ بات کہی جا رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ رائے امام مجاہد کی ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہیں. چوتھی رائے کیا ہے، اس سے مراد ابو بکر و عمر ہیں، اور یہ جو ہے وہ اکرمہ کا قول ہے. پانچویں کیا ہے، اس سے مراد اولو العقل والرأی، کہ جو عقل والے ہیں، رائے والے ہیں، ہوش مند ہیں، صاحب الرائے ہیں، اور یہ جو ہے ابن کسان کا قول ہے. اور چھٹا امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس سے مراد کہتے ہیں ہم علی ابن ابی طالب والائمۃ المعصومون من بعدہ، کہ اس سے مراد سیدنا علی مرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ان کے بعد جو ائمہ معصومین ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ بھازا قول الشیعہ، یعنی ان کے ہاں تو آپ کو معلوم ہے اولو الامر سے مراد، امام سے مراد جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت ہیں، اور وہ معصوم ہیں ان کے نزدیک. تو یہ 6 انہوں نے بیان کی، اور پھر امام قرطبی کہتے ہیں وَأَصَحُّهَا الْأَوَّلُ وَالثَّانِي، کہا کہ ان میں سب سے صحیح کون سے ہیں، وہ پہلا اور دوسرا ہے، کہ کون ہے، حکمران ہے، اور دوسری رائے کیا یہ ہے. پھر ایک قول بھی نقل کیا سیدنا سہل ابن عبداللہ التستری کا، وہ کہتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عظموا السلطان والعلماء، کہ لوگ جو ہیں خیر پر رہیں گے جب تک وہ جو سلطان ہے، جو حکمران ہے، اس کی تعظیم کریں گے، اور جو علماء ہے اس کی تعظیم کریں گے. دیکھیں جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے نا تو پرابلم یہ آتی ہے، جب بھی یہ بات کہی جائے گی لوگ کہیں گے اچھا جی یہ آپ آج کے حکمرانوں کی باتیں کر رہے ہیں، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. اچھا علماء میں بھی اپنے تئیں بہت ہی کسی بدنام شخصیت کا جس کو انہوں نے سٹگمیٹائز کیا ہوا ہے اس کا نام لے دیں گے، اچھا جی فلاں حضرت فلاں حضرت. تو یہ چکر بازی نہ کریں. اصولی بات کیا ہے، اصولی بات یہ ہے کہ حکمران اور علماء
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا هذین اصلح اللہ دنیاہم واخراہم. تو کہا کہ جب وہ ان دو طبقات کی تعظیم کریں گے تو ان کی دین و دنیا، دین و آخرت دونوں سدھر جائیں گے. ایک بات ہر جگہ متعین ہوتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے اولو الامر کی اطاعت تو یہ معصیت میں نہیں ہوگی، انما الطاعۃ فی المعروف، کہ سم و طاعت معروف میں ہوتی ہے. یہ بات تو طے ہے نا، وہ تو ایک آپ سمجھ لیجئے قاعدہ کلیہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. تو اس سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ جو اولو الامر ہیں یہ کون ہیں، کون لوگ ہیں جن کو کلام کرنا چاہیے، جن کو گفتگو کرنی چاہیے. اب اس دور میں معاملہ یہی ہو گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دینی علم میں پختہ نہیں ہیں، بلکہ دین کا علم انہوں نے حاصل بھی نہیں کیا. یعنی کوئی صاحب ہیں، ہو سکتا ہے ٹیکنوکریٹ ہیں، کوئی جو ہے انہوں نے ٹیکنیکل علوم حاصل کیے ہیں، طب کا ہے، ہنسا کا ہے، اور کمپیوٹر سائنس کا ہے، یا اکاؤنٹنگ کا ہے، یا کوئی بھی جو جدید علوم ہے، تو ٹھیک ہے ان کو اس میں ایک مہارت ہوگی، لیکن انہوں نے دینی علوم جو ہے وہ حاصل نہیں کیے، اس کی تحصیل نہیں کی. اچھا اس میں بھی سمجھ لیجئے کہ عالم جو ہوتا ہے نا یہ بھی ایک اضافی اصطلاح ہے. ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے، وفوق کل ذی علم علیم. ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے، اور جو ہے پھر اب ان کو بھی عالم ہی کہیں گے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہے، وہ جو علم ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری شان گمان سے بڑا ہے. اور پھر علیم، اللہ علیم ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور سارا علم اس سے پھوٹتا ہے. تو یہ ایک اضافی بات ہے. اور یہ بھی اگر علوم دین کی بات بھی ہم کریں تو اس میں بھی سب ایک سطح پر نہیں ہوتے، بہت مراتب ہیں علماء میں. پھر آپ عالم دین ہیں لیکن آپ نے علوم دین عمومی طور پہ آپ نے اس کی تحصیل کی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں تخصیص کے ساتھ آپ نے سیکھا ہے، اضافی طور پہ سیکھا ہے. تو عمومی طور پہ آپ نے علوم دینی سیکھے، جس کو علوم نبوت بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے سیکھے. کسی نے تفسیر میں زیادہ محنت کی، زیادہ بڑے اساتذہ سے پڑھا، تو گویا وہ اس میں کہا جائے گا کہ یہ تفسیر کے عالم ہیں بڑے. کسی نے حدیث میں، کسی نے کلام میں، کسی نے فقہ میں، کسی نے جو ہے علوم عالیہ میں جس میں منطق ہے اور صرف و نحو ہے اور بلاغت ہے اور بدیع ہے اور یہ چیزیں. تو وہ تو بات. اور پھر دیکھیں وہی ایک اگلا سوال کہ بھئی عالم کون ہے؟ کیا جس کے پاس جو ہے وہ درس نظامی کی سند ہے وہ عالم ہے؟ ایک عرف ہے ہمارا کہ بھئی جو آدمی، اب وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اصل میں یہ بات ہے نا کہ انہوں نے لگ کر جو ہے وہ اتنے سال علم دین کی تحصیل کی. لیکن جب یہ نہیں تھا، بہت سے علماء ایسے تھے، پرانے اکابر علماء ہیں، اس طرح کا نظام تو نہیں تھا نا. اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ نے باقاعدہ لگ کر، کئی سال لگا کر اساتذہ سے دین سیکھا ہے؟ اب آپ اساتذہ کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں، ان سے کتب پڑھیں، اور وہ آپ کو دیکھتے رہیں، اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ آپ کو اجازت دے دیں. یہ درس نظامی، اس کی سند کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر یہ تو ظاہری بات ہے کہ ایک سند ہے نا، اجازت ہی ہے ایک طرح کی. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ مختلف علماء کے پاس لوگ جاتے تھے، ان کی ملازمت اختیار کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، اور پھر وہ ان کو مختلف علوم کی اجازت دیتے تھے. کتابوں کی اجازت بھی دی جاتی تھی متعین طور پہ، اور علوم کی اجازت بھی دی جاتی تھی. تو بس اصل بات یہ ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ اب یہ بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کہ یار آپ کو کلام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ نے درس نظامی کیا ہے یا نہیں کیا، چلے ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اہلیت کا سوال تو اٹھے گا نا، دنیا کے ہر علم میں اٹھتا ہے. تو دینی علم جو صرف لوگوں کی دنیا سے متعلق نہیں ہے، یعنی آپ ایک عطائی جو ہے کہ ہتھے چڑھ گئے، آپ کی صحت چلی جائے گی. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو غلط انجیکشن لگا دیا، کیپسول دے دیا، کچھ اور کر دیا، آپ مر گئے، بڑا نقصان ہے یہ. لیکن بہرحال یہ نقصان چھوٹا ہے، جو زیادہ بڑا نقصان ہے وہ تو دین کا ہے نا. تو دینی معاملات میں ہم غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں تو یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم جو ہے وہ خطرہ جان، تو وہ خطرہ جان ہے، لیکن چلے یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. سب سے زیادہ جو مقاصد دین میں سب سے اوپر کیا ہے، وہ حفظ دین ہے، حفظ ایمان ہے، اس کے بعد حفظ جان ہے. تو لیکن جو نیم ملا جو ہے وہ کیا ہے، وہ خطرہ ایمان ہے. وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے ایمان کو زائل کر سکتا ہے. ابھی ہم پڑھ بیٹھے ہیں وہ احادیث کہ دعات علی ابواب جہنم الائمۃ المضلین،
تو یہ بات اہم ہے کہ اس کو اہمیت دینی چاہیے، یعنی جو کلام کرنے والے ہیں ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے، اور جو عوام ہیں جو لوگوں سے استفادہ کر رہے ہیں ان کو بھی یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کے اساتذہ کون ہیں، آپ نے کس سے سیکھا ہے. یہ سوال کرنے کا حق بہرحال ہے اور یہ سوال کرنا چاہیے. امام ابن سیرین کی طرف ایک قول منسوب ہے اور بھی کچھ ائمہ کی طرف منسوب ہے، وہ گویا اس دین کا جو علمی مزاج ہے نا پورا اس کو ڈیفائن کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ الاسناد من الدین، اسناد جو ہے وہ دین میں سے ہیں. وَلَوْلَا الْإِسْنَادِ، اگر اسناد نہ ہوتی لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، تو کہتا جو شخص چاہتا جو بات چاہتا. تو یہ بات اہم ہے کہ کون، ہمارے ہاں ایک جملہ چلا ہوا ہے کہ دیکھو یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ بات محدود معنوں میں ٹھیک ہے، اور وہ جو ایک حدیث بھی ہے نا کہ الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن یا ضالۃ الحکیم فہو احق بہا حیث وجدہا. تو یہ ٹھیک ہے کہ حکمت کی بات، دانائی کی بات، خذ الحکمہ حتی من افواہ المجانین، اس طرح کی ہمارے ہاں جو ہے ضرب المثل بھی ہیں کہ بھئی حکمت کی بات لے لو اور سمجھ بوجھ کی بات لے لو، چاہے مجانین کی زبان سے کیوں نہ ہو. محدود معنوں میں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر دین کے معاملے میں، اصول دین کے معاملے میں ہم جو ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ کون کیا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں گے کہ کون کہہ رہا ہے. تو کلام میں جو زور پیدا ہوتا ہے نا وہ متکلم سے پیدا ہوتا ہے، کہ جس کو آپ کو پتا ہے دلیل خطابی، یہ بھی ایک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو حنیفہ اور شافعی اور احمد بن حنبل اور مالک یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اشعری کہہ رہے ہیں، یہ ماتریدی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ غزالی کہہ رہے ہیں، یہ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، علیہم الرحمہ، تو سب پر اللہ کی رحمت ہو. تو یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، سند ہے، وہ جو کہتے ہیں مستند ہے، میرا فرمایا ہوا. تو بہت سے شاعر ہیں جو بڑے شاعر ہیں، ان کی جب کوئی غلطی کوئی نکالتا ہے کہ فلاں جگہ آپ نے قاعدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو کہتے ہیں میاں قاعدہ وائدہ کیا ہوتا ہے، قاعدے جو ہیں وہ ہمارے کلام سے متعین ہوں گے، یعنی ہمارے کلام سے لغت بنے گی، ہمارے جو ہے وہ کلام سے جو ہے وہ قواعد جو ہے منضبط ہوں گے. تو یہ بات اہم ہے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ چیز اہم ہے، اس کو لینا چاہیے. اب اس میں جو احادیث سے اشراط الساعہ ہیں ان میں سے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ یہ اشراط الساعہ میں ہے کہ علم جو ہے وہ چھوٹوں سے لیا جائے گا. اب یہ چھوٹے کون ہیں؟ کیا عمر میں چھوٹے ہیں، کیا مرتبے میں چھوٹے ہیں، کیا دینی جو ہے وہ عمل میں چھوٹے ہیں، التزام میں چھوٹے ہیں، علم میں چھوٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یعنی عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں الاصاغر اہل البدع، ایک مطلب یہ ہے کہ چھوٹے لوگ، پس لوگ، گھٹیا لوگ، بدعتی لوگ. اور کہا انہوں نے کہ لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرہم، کہ لوگ برابر خیر پر رہیں گے جب تک وہ علم اپنے اکابر سے لیں گے، وعن امنائہم، اور ان لوگوں سے جو امین ہیں، جو مؤتمن ہیں. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی طرف ہے نا منسوب بہت مشہور قول کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، کہ جس نے کسی کا اسوہ پکڑنا ہے نا، ایک روایت میں من کان متأسین، کسی کو اگر اسوہ بنانا ہے نا تو اسوہ ان کا پکڑے جو فوت ہو چکے. اور فرمایا کہ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کہ جو زندہ ہے نا وہ فتنے سے مامون نہیں ہے. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون ہے، کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف. اور کیا شان بیان کی، وہ بجائے خود ایک الگ موضوع ہے. ابرھا قلوبا واعمقھا علما واقلھا تکلفا. تو یہ جو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جو اکابر ہیں اور جو امنا ہیں، جو مؤتمن ہیں، فَإِذَا أَخَذُوا مِن صِغَارِهِمْ وَشَرَارِهِمْ هَلَكُوا، اور جب وہ علم لینے شروع ہو جائیں گے چھوٹوں سے
اور بروں سے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن مبارک نے ایک جگہ کہا کہ یہ جو اہل بدعت ہیں فَأَمَّا صَغِيرٌ يُوَدِّي إِلَىٰ كَبِيرِهِمْ فَهُوَ كَبِيرٌ، یہ بہت اہم جملہ ہے کہ جہاں تک یہ ہے کہ کوئی چھوٹا ہو جو ان کو پہنچا دے، رہنمائی کر دے بڑوں کی طرف، تو وہ کبیر ہے. دیکھیں علماء ایک دور کے رہنے والے علماء بھی ایک مرتبے کے نہیں ہوتے، کچھ بڑے علماء ہوتے ہیں، پھر ایسے کہ ایک جو ہے سینئر علماء ہوتے ہیں، پھر جونیئر علماء ہوتے ہیں، پھر جس کو کہا جاتا ہے سوفومور، نئے نئے جو ہے جن کو متفقہ بھی کہا جاتا ہے، نئے نئے ابھی جو ہے وہ فقہ کے رستے میں قدم رکھا ہے. تو لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے سے نہیں جوڑ رہے، وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں ہمارے اساتذہ ہیں، ان سے جڑیں. پھر کہتے ہیں دیکھیں یہ بڑے ہیں. جو سب سے بڑے علماء ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے جوڑتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے نا، یہی سند ہے، یہی دین کی روایت. پھر ابراہیم الحربی ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک کے اس قول کے بارے میں کہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان الصغیر اذا اخذ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ والتابعین فهو کبیر. کہتے ہیں اگر کوئی چھوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور پھر جو اسلاف ہے ان کی باتیں بیان کرے، ان سے باتیں لے کے بیان کرے تو وہ بڑا ہے. والشیخ الکبیر ان اخذ بقول وترک السنن فهو الصغیر. اور اگر بڑی عمر کا شخص ہے اور بظاہر بڑا علم بھی ہے اس کے پاس، لیکن وہ بس اپنا عقول لگائے رکھتا ہے، اسلاف سے نہیں جوڑتا، اپچ نکالتا ہے، نئی نئی باتیں کرتا ہے، اور کہا وترک السنن، اور جو سنن ہیں، جو اللہ کے نبی کی باتیں، صحابہ کی باتیں چلی آ رہی ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہے، فهو صغیر. اور پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، وہ کہتے ہیں ان اصدق القیل قیل اللہ، سب سے سچی بات جو ہے وہ تو اللہ کی بات ہے. الا وان احسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگاہ ہو جاؤ سب سے خوبصورت رہنمائی جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وشر الامور محدثاتها، اور جو معاملات میں سب سے برے ہیں جو نئے نئے ایجاد کردہ ہیں، وکل محدثۃ ضلالہ، اور ہر نئی بات، ہر نئی بدعت گمراہی ہے. اور پھر فرمایا کہ الا وان الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرهم، کہا کہ لوگ جو ہیں خیر پر رہیں گے جب تک وہ علم اپنے بڑوں سے لیں گے. ولم یقیم الصغیر علی الکبیر، اور یہ نہیں ہوگا کہ چھوٹا بڑے پر مسلط ہو جائے، اس پر جو ہے وہ سوار ہو جائے، اس کا بڑا بن جائے. فَإِذَا قَامَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ فَقَدْ هَلَكُوا، مطلب یہ ہے کہ لیکن جب چھوٹے بڑوں پہ مسلط ہو جائیں، بڑوں کے سر پہ سوار ہو جائیں، بڑوں کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں، پھر لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لا يزال الناس بخیر ما اتاهم العلم من قبل کبرائهم، کہ لوگ جو ہیں وہ خیر پر رہیں گے جب ان کے پاس علم ان کے بڑوں کی طرف سے آئے گا. فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ، جب علم ان کے چھوٹوں کی طرف سے آئے گا، ہلکو، تو وہ ہلاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بات، اور پھر کہتے ہیں کہ اذا قال الصغیر للکبیر ما یدریک فہناک ہناک، تو کہتے ہیں کہ جب چھوٹا اپنے بڑے سے کہنے لگا کہ آپ کو کیا پتا، آپ کیا جانتے ہیں، تو کہا کہ پھر یہاں سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ دنیاوی علم میں بھی اب یہ ہو رہا ہے کہ جو نئی نسل ہے جو سمجھتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی زیادہ لٹریٹ ہیں اور ہمیں پتہ ہے، وہ اپنے باپ دادا کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی ابا کو دادا کو تو موبائل ہی استعمال نہیں کرنا آتا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میسج کیسے کرتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں فیس بک کیسے یوز کرنی ہے. یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ ہر علم میں ہو گیا ہے کہ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ میڈیا میں آ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، وہاں سٹار بن رہے ہیں، اور پھر وہ بڑے بڑے علماء کے منہ کو آتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو اپنے اپنے جو ہے گوشوں میں بیٹھے ہیں، اصل تو ہم ہیں جو وہاں پہ بھگت رہے ہیں، ہمیں اصل مسائل کا پتہ ہے اور آپ لوگ نہیں جانتے. جی آپ اگلے زمانوں کے لوگ ہیں، بس آپ اپنی باتیں اپنے تک رکھیے، اب ان باتوں کا خریدار کوئی نہیں. تو یہ بہت ہی گویا خطرناک صورتحال ہے جو پیدا ہو جاتی. اور اس میں یہ جو بات ہے نا اہلیت کا معاملہ، اور یہ جو باتیں ہیں، امام مالک علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی شخص نے بتایا کہ وہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن کے پاس گئے اور وہ ان کو دیکھا کہ رو رہے ہیں. تو ان سے پوچھا بھئی آپ کو کیا چیز رلاتی ہے؟
تو کہتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی مصیبت ہے جو آپ پر آئی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ولیکن استفتی من لا علم لہ، کہا کہ ایسے لوگ فتویٰ دینے لگے ہیں یا ان سے فتویٰ طلب کیا جا رہا ہے جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وظہر فی الاسلام امر عظیم، اور اسلام میں بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اور ربیہ کہتے ہیں وَلَبَعْضُ مَنْ يُفْتِي هَا هُنَا أَحَقُّ بِالسِّجْنِ مِنَ الصُّدَّاقِ، کہتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ جو یہاں فتویٰ دینا شروع کر دیا جنہوں نے، وہ چوروں سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ان کو قید کیا جائے۔ یعنی یہ لوگ بہت سے فتویٰ دینے لگ گئے ہیں ان کو، یعنی یہ تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، آج امام ہوتے تو پتہ نہیں کیا کہتے کہ بھائی جس کو گفتگو کرنی آتی ہے، جو بول بچن ہے، جو ہے لفاظی کرنی آتی ہے، جو لسان ہے، جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے کہا کہ میں امت کے بارے میں اندیشہ رکھتا ہوں، کل منافق علیم اللسان، ہر اس منافق سے کہ جو بہت زبان دان ہے۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، استفتیہ بہت سے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، وہ کسی خاص فن میں انہوں نے مہارت پیدا کی اور سیکھا، اور اس میں بڑا اچھی ان کی استعداد تھی، علماء کی زیر نگرانی رہتے اور وہ باتیں کرتے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ مشہور ہو گئے تو لوگوں نے ان کو بالکل شیخ الکل بنا لیا، مجتہد مطلق بنا لیا، اور زندگی کے ہر معاملے میں، دین کی ہر بات کے معاملے میں ان سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ چلیں وہ تو عوام تھے نا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھلے لوگ مخلصین وہ بھی ٹریپ میں آ گئے، ان میں سے کئی ٹریپ میں آ گئے، اور پھر انہوں نے بھی دین کے ہر معاملے میں کلام کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، جو پیش گوئی کی تھی کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، تو حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو کہا کہ کہا کہ فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، یہ بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے اکابرین چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ لینے والے لوگ نہیں ہوتے، پھر نااہل لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان سے جو ہے علم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، استفتاء کیا جاتا ہے، اور پھر وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، آگے قاسم ابن محمد علیہ رحمہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں لَأَن يَعِيشُ الرَّجُلُ جَاهِلًا خَيْرٌ مِّنْ أَن يَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ، کہ یہ بات کہ آدمی جاہل رہ جائے، ایک جاہل کے طور پہ زندگی گزار دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان اللہ تعالی پر ایسی بات کرے جو وہ نہیں جانتا۔ وہ جو قرآن مجید نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، ان میں ایک کیا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا حرام ہے یہ۔ اور پھر اسی طریقے سے سورہ انعام میں فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تو لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اس دور میں یہ جو ٹرینڈز ہیں، یہ جو رویے ہیں، یہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس دور میں جو ایک اور علم، یعنی ایک اور آفت لاحق ہے، اور وہ عمومی طور پر ہے، اور وہ ہے ایکسیس کی۔ ہر چیز میں بہت زیادہ زیادتی، بہت زیادہ بڑھوتری، یعنی اس عہد کے بہت سے عنوانات قائم کیے گئے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایج آف ایکسیس ہے، ہر چیز کی ایکسیس، بہتات، تو کلام کی بھی بہتات ہے، گفتگو کی بھی جو ہے وہ بہتات ہے۔ تو یہ جو ایک فتنہ لسان ہے نا، کہ کلام بہت زیادہ ہو رہا ہے، گفتگو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ایک بڑے صاحب علم یہ بات کہتے تھے کہ اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا، وہ گفتگو کا فتنہ ہے، گفتگو، کلام۔ اور اب کلام کے لیے چونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور ایک بالکل پرسنلائزڈ، انڈیویجول، انڈیجنس، لوکل، انڈیویجول آپ کے پاس اپنا ایک میڈیم ہے، آپ کے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب ہے، آپ اپنا چینل خود سے بنا لیں، کچھ باتیں جو ہے آپ کے پاس ایک کیمرہ ہونا چاہیے، بس درمیانی طرح کا موبائل ہونا چاہیے، بس اس موبائل میں کیمرہ ہے، اس میں آپ مختلف کلپس بنائیں، اور دنیا کی ہر جو آپ کہہ لیں ہر معاملہ ہے، ہر فیلڈ ہے، ہر موضوع پر آپ بے تکلف کلام فرمائیں، تو کوئی آپ کو پکڑ تو سکتا نہیں۔
یعنی وہ کہتے ہیں نا کسی کے جو ہے وہ مارتے ہوئے کا ہاتھ تو آپ روک سکتے ہیں، بولتے ہوئے کی زبان کو تو نہیں روک سکتے نا آپ، وہ تو جو اس کے منہ میں آئے گا بولتا چلا جائے گا. تو کثرت جو ہے یہ بہت زیادہ اس دور میں جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وکثرۃ الحدیث عنی. اب چونکہ حدیث ہے اور حدیث سے استدلال ہمارا موضوع ہے تو کہا کہ بچو مجھ سے حدیث بہت زیادہ روایت کرنے سے. من قال علی فلا یقولن الا حقا او صدقا، جو میرے بارے میں کوئی بات کرے یا مجھ سے کوئی بات منسوب کرے تو ہرگز کوئی بات نہ کرے سوائے حق کے یا سچائی کے. اور پھر فرمایا کہ فمن قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار. ایک اور فتنہ جو عموم میں ہے اور ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے وہ ہے نئی نئی باتیں نکالنا، نوولٹی پیدا کرنا. بہت سے لوگ ہیں جو کچھ لوگوں نے روایتی دینی علم بھی حاصل کیا، کچھ نے نہیں بھی حاصل کیا. تو بہت سے روایتی علم حاصل کرنے والے کچھ لوگ ہیں، ان میں بھی یہ چیز پیدا ہو گئی کہ بھئی سب باتیں مولویانہ سی باتیں، ایک جیسی باتیں جو سب لوگ کہہ رہے ہیں، اگر ہم بھی وہی باتیں کرنا شروع کر دیں تو ہماری پھر جگہ کہاں نکلے گی. کیونکہ ایک شہرت کا فتنہ بھی ہے، نمایاں ہونے کا فتنہ بھی ہے. مولانا یوسف بن نوری علیہ رحمہ نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں بتایا تھا کہ علماء اور مصلحین کے کیا فتنے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ شہرت کی خواہش، ہر دل عزیزی، ہاں انہوں نے کہا تھا ہر دل عزیزی کا فتنہ. تو پھر یہ کہ مجھے اپنی کوئی جگہ نکالنی ہے، بڑوں کی باتیں کرتے رہیں تو اس سے کیا ہوگا، اس سے تو لگے گا کہ بالکل ہی ان کا اپنا کوئی دماغ ہے ہی نہیں، کچھ سوچتے ہی نہیں ہے، تو ہماری دماغ کی چمک دمک کیسے ظاہر ہوگی. تو پھر اس کے لیے وہ نئی نئی چیزیں جو ہے وہ نکالتے. تو اسی لیے جو ہے وہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو انفراد کی جو خواہش ہے نا کہ انسان جو ہے وہ شریعت کے معاملے میں اپنے عقل سے گفتگو کرے، یا کوئی میں ایسی بات کروں کہ جو کسی نے نہیں کی. دیکھیں دنیا میں جو بھی بڑی بات ہوگی نا اس کا کوئی نہ کوئی شجرہ ہوگا. اور وہ ایک شعر ہے، پتہ نہیں مجھے اب صحیح یاد ہے کہ نہیں، کہ ذوق انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، یا داغ کا شعر ہے شاید، کہ داغ انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا کی کوئی بات نئی بات نہیں. اچھا نہیں، بلکہ یہ شعر جو ہے یہ تو سیف الدین سیف کا ہے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو یہ جو نئی بات نکالنی ہے نا، آپ دیکھیں ہمارے ہاں بڑے لوگ پیدا ہوئے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد جلیل القدر شاگرد ہیں، امام محمد ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام ظفر ہیں علیہ رحمہ. لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی باتیں کرے. امام صاحب کی طرف تو آپ کو پتہ ہے تصنیفات کوئی ہے نہیں، بہت کم تصنیفات ہیں ان کی، لیکن زیادہ تر جو ہے ان کے شاگردوں کے ذریعے ان کا علم پھیلا ہے نا. تو انتصاب میں وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، اپنا نام لگا سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو ہے اس بات کو محفوظ رکھا. اور علوم میں بھی ایسے متوازے لوگ پیدا ہوئے. فلسفے کی روایت میں آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا فرد ہے افلاطون. افلاطون اتنا بڑا شخص ہے کہ وائٹ ہیڈ ایک بہت بڑا مشہور امریکن جو ہے فلسفر ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ جو مغرب کا جو فلسفہ ہے نا وہ کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو لگتا ہے کہ جیسے افلاطون پر حاشیے لوگوں نے لکھے، فٹ نوٹس ٹو پلیٹو. اتنا بڑا شخص تھا. تو اس نے ڈائلاگز ہیں اس کے، اس ڈائلاگ میں آپ دیکھیے کہ اپنے استاد کی باتیں کرتا ہے، اس کے مکالمے ہیں، سقراط کے مکالمے ہیں جو وہ نقل کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے ہماری روایت میں بھی مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کتنے بڑے آدمی تھے، کتنے بڑے عارف تھے، کتنے بڑے شاعر تھے. تو ان کا جو غزل کا دیوان ہے اس کا نام کیا ہے، دیوان شمس ہے. اور کئی لوگ جو واقف نہیں ہیں وہ عام سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شمس تبریزی کی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ غزلیں ہیں، وہ مولانا رومی کی غزلیں ہیں. لیکن عنوان کیا قائم کیا انہوں نے، دیوان شمس. ہمارے قریب کے دور میں جو ہے مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ رحمہ، انہوں نے تفسیر لکھی، اس تفسیر کو منسوب کیا. اس کا عنوان کیا ہے، تفسیر مظہری. ان کے شیخ تھے حضرت مرزا مظہر علی جانے جانا، ان کی طرف منسوب کیا. تو یہ بات جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ نئی نئی باتیں نکالنا. سیدنا علی ابن حسین زین العابدین فرماتے ہیں لیس ما لا یعرف من العلم، کہا کہ وہ چیزیں جو پہچانی نہیں جاتی، جانی پہچانی نہیں ہے، نئی نئی ہے، اچھوتی ہیں، وہ علم میں سے نہیں ہے. انما العلم ما عرف، علم تو وہ ہے جو معروف ہے، جو جانا پہچانا ہے.
وتواطأت علیہ الالسن، اور کہا کہ زبانیں جس پر مستقل جاری ہیں، تواتر سے جو چلا آ رہا ہے. اسی طرح جو ہے ابراہیم بن ابی الابلا کہتے ہیں من حمل شاذ العلم حمل شرا کثیرا، کہ جو شاذ علم اٹھائے پھرتا ہے یا شاذ علم کا کیریئر بنتا ہے، گویا وہ بہت بڑا شر اپنے اوپر لیے پھرتا ہے. تو یہ بھی جو ایک شوق ہے اس دور میں، اس نے بھی بہت سے لوگوں کو خراب کیا ہے. نئی نئی باتیں نکالنی، وہی جو ہم نے کہا تھا نا، شہرت کی خواہش، لذیذ باتیں کرنا، چوکا دینے والی باتیں کرنا، سنسنی خیزی پیدا کرنا. اب اس میں ایک اور جو آخری بات آج عرض کرنی ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیے یہ جو احادیث ہیں، ابھی ہم اگلا موضوع ہمارا ہوگا کہ بھئی ان کے ثبوت میں ہمیں کیا احتیاطیں کرنی ہیں. لیکن چلیں، بات احادیث ٹھیک ہے، درجہ ثبوت کو پہنچ جائیں اور جو ہے ٹھیک روایت ہو، لیکن اس کے بعد استنباط جو کرنا ہے وہ کون کرے گا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء ہمیشہ سے کیا، پرانے شارحین حدیث وہ احادیث سے استنباط کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں، خاص طور پہ اشراط الساعہ فتن کی احادیث کی بھی شرح استنباط کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ان سے کوئی سہو نہ ہوا ہو، ان سے کوئی تسامح نہ ہوا ہو، ان سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. ہوتی رہی ہیں باتیں، ججمنٹ کی غلطی ہوتی رہی ہے. تو آج لوگ اٹھیں اور کہیں کہ دیکھیں پرانے لوگوں نے بھی یہ باتیں کہی تھی تو ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے. اور وہ جو ایک ہمارے ہاں ایک چلا ہوا جملہ ہے نا کہ ہم رجال و نحن رجال، کہ بھئی وہ بھی مرد، وہ بھی لوگ ہیں، ہم بھی لوگ ہیں. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر بھی وہی بات ہوگی کہ جو مجتہد فی معاملات ہیں، اب چاہے اجتہاد جو ہے فقہ میں ہے، چاہے اجتہاد حدیث کے فہم میں ہے، یہ بھی ہر ایک کا گویا اس کا آپ کہہ رہے پروگیٹو نہیں ہے کہ بھائی کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اٹھے اور اجتہاد کرنا شروع کر دے. اور اس طریقے سے جو آپ کو پتہ نا، علامہ اقبال بہت زیادہ شائق تھے اجتہاد کے، اور بڑا ان کا محبوب موضوع تھا، اور خطبات میں بھی پورا ایک انہوں نے باب جو ہے پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں جو تحریک تھی اجتہاد کی، اس پر گفتگو کی ہے. لیکن وہ بھی کئی جگہوں پر کہتے ہیں کہ ز اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر، کہ جو عالمان کم نظر ہیں ان کے اجتہاد سے بہتر ہے کہ جو رفتگاں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی جو اقتدا ہے، ان کی جو تقلید ہے وہ بہتر ہے. اور چونکہ ان کے زمانے میں تقلید کا آوازہ بہت لگ رہا، اجتہاد کا آوازہ، تجدید کا آوازہ بہت لگ رہا تھا، تو ان کا ایک اور شعر بھی ہے کہ لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آواز تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ. آج بھی آپ دیکھ لیں جو نئے نئے متجدد اور محقق، جو متحقق جن کو کہنا زیادہ بہتر ہے، وہ اصل میں کیا ہے، وہ بنیادی طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ مغرب کو کسی طرح اسلامیہ لیں، اسلامائز کر لیں، اسلام کو ویسٹرنائز کر لیں، یا ویسٹ کو کسی طرح اس کے افکار کو اسلامائز کر لیں. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، کہ جب حاکم یا قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے اور پھر صحیح رائے تک پہنچ جاتا ہے، فلہ اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور کہا کہ اگر وہ فیصلہ کرتا ہے یا حکم دیتا ہے، اس میں اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور چوک جاتا ہے، تو کہا اس کے لیے اکہرا اجر ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے. ابھی ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی نا کہ بھائی ایک عالم تھے، وہ اجتہاد کرتے تھے، لیکن اب جب عالم اٹھ گئے تو نااہل لوگوں نے جو ہے پیشوا بنا لیا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا. تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے اندر اہلیت ہے. ابن المنذر علیہ رحمہ فرماتے ہیں انما یؤجر الحاکم اذا اخطا اذا کان عالما بالاجتہاد فاجتہد. بہت اہم بات ہے. کہا کہ وہ جو حاکم ہے کہ جس کو اجر دیا جائے گا اگر اس سے خطا ہو جائے، وہ کون ہے؟ جب وہ عالم ہے اور اجتہاد کا حق رکھتا ہے پھر اجتہاد کرتا ہے. وَأَمَّا اذا لم یکن عالما فلا، اور جو عالم ہی نہیں ہے اس کے تو اجتہاد کی وقت ہی نہیں ہے نا، اس کے تو اجتہاد کی اجازت ہی نہیں ہے، تو وہاں اجر کا کیا سوال ہے. اور پھر انہوں نے استدلال کیا اس حدیث سے کہ القضاۃ ثلاثہ، کہ قاضی تین ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کے بارے میں کہا وقاضٍ قضا بغیر حق فہو فی النار، کہ ایک قاضی جو بغیر حق کے
فیصلہ کرتا ہے وہ جہنم میں. حق بھی ایک مطلب یہ ہے کہ ناحق فیصلہ کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ وَقَاضٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، اور وہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے جبکہ وہ نہیں جانتا تو وہ جہنم میں. اب دیکھیں وہ جو تفسیر بالرائے میں نے عرض کیا تھا، غلطی کہاں ہوگی کہ آپ ناحق فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی اخلاقی طور پہ غلط بات کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، نفس کی وجہ سے کر رہے ہیں، کوئی رشوت آپ نے لے لی ہے، یا یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل نیک نیتی سے کر رہے ہیں لیکن آپ جانتے نہیں ہیں، آپ علم نہیں رکھتے. میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بہت ہم نے کہا تھا مخلصین ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں یا ان احادیث کے بارے میں کلام کر رہے ہیں اور کوئی بری نیت نہیں ہے، کوئی میل انٹینشن نہیں ہے، لیکن دیکھیں صحیح نیت جو ہے وہ صحیح علم کا قائم مقام نہیں ہے، اس کا بدل نہیں ہے. تو وہ بادل تفسیر بالرائے ہی کہلائے گی، تعویل بالرائے ہی کہلائے گی، بالرائے الفاسد کہلائے گی، اور وہ تفسیر بالرائے المذموم کہلائے گی جو بغیر اہلیت کے، بغیر علم کے کی جائے. حافظ ابن، اور آگے کہتے ہیں امام خطابی علیہ رحمہ معالم السنن میں فرماتے ہیں انما یؤجر المجتہد اذا کان جامعا لآلۃ الاجتہاد، کہ مجتہد کو اس وقت اجر دیا جائے گا جب وہ جو آلہ اجتہاد ہیں ان کا جامع ہو، جو بھی ٹولز درکار ہیں، جو اس کے لیے جو ہے صلاحیت درکار ہے اس کے پاس موجود ہیں. کہا کہ فہو الذی نوذرہ بالخطا، کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی خطا کا ہم عذر قبول کریں گے، بخلاف المتکلف فیخاف علیہ، متکلف کے خلاف. یعنی ہم کیا سمجھیں گے کس کو اجر دیا جائے گا، کون معذور ہے، کس کا عذر اللہ کے یہاں قبول ہوگا، جس کے پاس آلات اجتہاد ہیں. لیکن جو متکلف ہے، متکلف کون ہے، پتا وتا اس کو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، نہ علوم سیکھے اس نے، نہ زبان آتی، نہ اس کو طریقے استنباط کا کچھ پتا، لیکن بس اپنی ایک گٹ فیلنگ سے یا حالات کو دیکھ کر ایک نتیجہ نکال کر کو بات کر رہا ہے، یہ متکلف ہے. تو کہا کہ اس کے بارے میں تو ڈر ہے کہ کہرے سوال کا کیا امکان، اس کو تو کہرے ثواب کا کیا سوال، اس کو تو درے لگیں گے، اس کو تو ہو سکتا ہے آخرت میں پکڑ ہو جائے. اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ لا يلزم من رد حکمه او فتواه اذا اجتهد فاخطا ان يأثم بذلك، کہا کہ بھئی جس کا حکم یا فتویٰ رد کیا جائے اگر وہ اجتہاد کرے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس سے گناہگار ہوگا. بل اذا بذل وسعه اجر، بلکہ اگر وہ اپنی پوری وسعت سے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو اجر دیا جائے گا. فإن اصاب ضُعِفَ أَجْرُهُ، اور اگر وہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، وہی دوہرا اس کو اجر ملے گا. لیکن لو اقدم فحکم، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود سے آگے بڑھے، اس سے پوچھا نہیں گیا، خود سے آگے بڑھ گیا. جس طرح ایک مشکات میں ایک روایت ہے نا کہ آپ نے فرمایا، حدیث میں بیان ہوتا ہے نا کہ لا یقص الا امیر او مامور او مختال، کہ بھئی قصہ کوئی یہاں اس سے مراد واز ہے یا دینی بات ہے، وہ نہیں کرے گا یا تو حکمران جو اتھارٹی رکھتا ہے یا وہ جو مامور کرتا ہے، متعین کرتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ بھئی جو ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ حکمران ہے اور علماء ہے، تو مراد یہ ہے کہ کوئی کسی اتھارٹی پر ہے نا، دینی اتھارٹی ہے، سیاسی اتھارٹی ہے. کہا اس کے علاوہ ایک روایت میں فہو مرائن، جو تیسرا آدمی ہے نا، یا تو وہ دکھاوا کرنے والا ہے، یہ شیخی خورا ہے، گھمنڈی ہے، شو آف کرتا ہے. تو کہا کہ کوئی آدمی آئے خود سے آگے بڑھے، او افتا بغیر علم، یا بغیر علم کے فتویٰ دے، لحقہ الاسم، تو اس کے ساتھ اسم متعین ہوگا. تو پھر یہ بات میں عرض کر دوں کہ ہم یہ بات بیان کر رہے تھے کہ اس میں اہلیت کا سوال جو ہے وہ پیدا ہوگا، دین کی بات میں پیدا ہوگا، دین کے ہر موضوع میں پیدا ہوگا، احادیث اور احادیث فتن اور اشراط الساعہ میں بھی پیدا ہوگا کہ بھئی آپ یہ جو ان موضوعات پر کلام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ صحافی ہوں گے، آپ دانشور ہوں گے، آپ بیوروکریٹ ہوں گے، آپ سو کالڈ مفکر ہوں گے، آپ جدید معنوں میں انٹلیکچوئل ہوں گے، آپ نے بہت جو ہے کارنامے انجام دیے ہوں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اور چیزوں کے معاملے میں، لیکن یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے. یہاں آپ کو گفتگو کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، یہاں آپ کے لیے خاموشی ہی بہتر. اور جو طالب علم ہے اگر وہ چاہیں نا کہ ہم اس موضوع کو دیکھیں
کہ دین کا علم کیسے لینا چاہیے، کہاں سے لینا چاہیے، تو امام شاطبی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے الموافقات، اس میں شروع میں انہوں نے مقدمات لکھے ہیں، وہ سارے پڑھنے چاہیے، لیکن خاص طور پہ جو 12 نمبر اس کا مقدمہ ہے اس میں انہوں نے اس کو موضوع بنایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ علم کہتے ہیں کہ سب سے سادہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ محققین سے لیں۔ پھر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی کیا جو ہے وہ بغیر معلم کے علم حاصل ہو سکتا ہے؟ تو امکان تو موجود ہے بہرحال کہ ہو سکتا ہے، اور اچھا اس کا بھی امکان ہے کہ آپ علماء سے علم لیں یا بڑے علماء سے لیں، تو علماء کو بھی عصمت تو حاصل نہیں ہے، کون کہتا ہے عصمت حاصل ہے؟ بڑے سے بڑے عالم سے چوک ہو سکتی ہے، ہر عالم کی زلات ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن بہرحال علم کو معلم سے ہی لینا چاہیے، اگرچہ اس کا امکان ہے کہ سیلف ٹاٹ لوگ ہوتے ہیں اور خود سے جو ہے کتابیں پڑھ پڑھ کے بہت اچھی استعداد بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال ہے وہ معاملہ خطرناک۔ پھر اگلا سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی کیا اس کو مشافہتاً لینا چاہیے یا کتابوں سے لینا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں کہ سب سے بہتر تو ہے کہ مشافہتاً لیں، براہ راست لیں، ڈائریکٹ لیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ مباشرتاً، کہ براہ راست لیں، اور یا یہ ہے کہ کتابوں سے، لیکن کتابوں سے لینے کی بھی کچھ احتیاطیں ہیں، ان کو برتنے کی ضرورت ہے، تو جس کو بھی شوق ہو اس موضوع سے تو وہ امام شاطبی کی جو